بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ فلسفے کی دوسری کلاس ہے۔ آج کے سیشن میں ہم فلسفے کے موضوع کے متعلق مزید پڑھیں گے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے، کیونکہ فلسفہ ایک گہری سوچ، غور و فکر کا نام ہے اور یہ کام انسان کا ہے، تو آج کے سیشن میں ہم انسان اور باقی حیوانات یعنی جانداروں کے متعلق اس فرق کو سمجھیں گے کہ انسان اور جانداروں میں کیا فرق ہے، اور اس سلسلے میں ہم انسان کی خصوصیات کے متعلق بھی پڑھیں گے اور جانداروں کی خصوصیات کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جب ہم آپ کو جانداروں کی خصوصیات کے متعلق کچھ عرض کریں گے، اس کے بعد پھر انسان کی خصوصیات کے متعلق تو آپ کو فلسفے کا یہ موضوع انتہائی اچھے انداز میں سمجھ آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ انسان کے مقابل میں اس کائنات میں جو جاندار رہ رہے ہیں، تو یہ جاندار جب اس کائنات میں رہ رہے ہیں، آیا تعلیمی یا علمی لحاظ سے وہ جاندار کیا خصوصیات رکھتے ہیں اور کس طرح وہ ایک علمی میدان کے لحاظ سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اگر سائنس کو دیکھا جائے، تجربے کے میدان پہ دیکھا جائے، فلسفے کی کتابوں کو پرکھا جائے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ جتنے بھی جاندار ہمارے اس ماحول میں رہ رہے ہیں، گائے ہو گئی، بکری ہو گئی، مختلف قسم کے جانور ہیں، تو یہ تمام کے تمام کانوں سے سنتے ہیں، اس بات کو سن کر ان کے متعلق پھر وہ آگے ان کا کوئی ری ایکشن ہوتا ہے، یا وہ زبان سے کسی چیز کو چکھ کے اس کے بعد ان کا ری ایکشن ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح آنکھوں کے ذریعے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی مثلا انہوں نے آنکھ کو دیکھا، تو آنکھ کو دیکھنے کے بعد بکری دور بھاگتی ہے، پانی کو اس نے دیکھا، پانی کو دیکھنے کے بعد وہ دور بھاگتی ہے۔ تو دیکھنے سے یا سننے سے یا چکھنے سے یا محسوس کرنے سے، فلسفے کی زبان میں ان پانچ کو کہا جاتا ہے خواص خمسہ۔ تو خواص خمسہ کے ذریعے وہ چیزوں کی معلومات کرتے ہیں، جانور بھی معلومات کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ جانوروں کے سامنے چارہ رکھتے ہیں تو وہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی آنکھوں سے انہوں نے چارے کو دیکھا ہے تو انہوں نے ان کا ری ایکشن کھانا کھانا شروع ہو گیا۔ اگر آپ بکری کے سامنے پتے ہلائیں گے تو بکری آپ کی طرف چلنا شروع کر دے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ پتے میرے کھانے کے لیے ہیں، تو آنکھوں سے اس نے دیکھا، معلومات ہوئی، اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو جتنے بھی ہمارے سراؤنڈنگ میں جانور وغیرہ ہیں، وہ خواص خمسہ کے ذریعے کام کرتے ہیں، مگر اس سے آگے وہ ایک گہری سوچ نہیں رکھتے، اور انسان اس سے آگے بھی ایک گہری سوچ رکھتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں عقل۔ میں مختلف ایک چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا آپ نے ایک روٹی کا ٹکڑا ایک کتے کے آگے آپ نے رکھا، وہ کتا اس روٹی کے ٹکڑے کو لے گا اور اس کو کھانا شروع کر دے گا۔ ابھی اگر انسان کو ایک روٹی ملتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس روٹی کو آنکھوں سے جب دیکھے گا، پھر سونگے گا، پھر چکھے گا، ان تین پروسیس سے پہلے وہ عقل تھوڑی سی دوڑائے گا، اس میں تھوڑا سا سوچے گا کہ یار یہ روٹی پاک اور صاف ہے کہ نہیں، کہیں گندگی یا کوئی گندی چیز اس پہ لگی تو نہیں ہوئی۔ اس سے آگے انسان تھوڑا سا مزید بھی سوچے گا کہ یار یہ روٹی جو مجھے ملی ہے میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ ایسی روٹی نہیں ہو کہ سخت ہو، بننے کا میدہ سخت ہو جائے، ایسی روٹی نہ ہو باسی ہو، انسان کو نقصان مل جائے، تو وہ اس بارے میں سوچے گا کہ یہ روٹی میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں۔ تیسرے نمبر پہ اگر مسلمان ہے تو وہ یہ بھی سوچے گا کہ میں مسلمان ہوں، میرا روزہ ہے کہ نہیں، اگر روزہ ہے تو مجھے شریعت نے کھانے سے منع کیا ہے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو میں اس کو کھا سکتا ہوں۔ تو یہ گہری سوچ عقل کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، اور یہ صرف انسان کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جانوروں کا علمی یعنی جانوروں کا علمی دائرہ کار، معلومات کا جو دائرہ کار ہے، وہ ظاہری چیزوں کے دیکھنے پر مبنی ہے، وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اس سے آگے ان کے پاس کوئی گہری سوچ نہیں ہے، اور یہی جانوروں کی خصوصیت ہے۔ سب سے پہلے خصوصیت میں نے آپ کو بتا دی کہ جانوروں کی ہے۔ دوسرے نمبر پر جانوروں کی خصوصیت یہ ہے کہ جانور جب کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ تو جانوروں کے جو معلومات ہوتے ہیں وہ جزئی ہوتے ہیں، خاص خاص ہوتے ہیں۔ مثلا میں سمجھا دیتا ہوں، ایک جانور ایک جگہ پہ بیٹھا، وہ جگہ گیلی ہے یا وہ جگہ کھردری ہے، گائے بھینس وغیرہ وہاں پہ صحیح آرام سے نہیں سو سکتی،
تو اس کو اتنی معلومات ہوئی کہ مجھے یہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے علاوہ دوسری جگہ پر مجھے بیٹھنا چاہیے، تو یہ خاص معلومات اس کو ہو گئی۔ ابھی کیا خیال ہے، آیا اس جانور یا بھینس یا گائے وغیرہ کو اس سے کوئی قاعدہ قانون تو بھینس وغیرہ نہیں بنا سکتی؟ مثلا کل دوبارہ آپ نے اس گائے کو کسی دوسری جگہ پہ باندھ دیا ہے، ابھی وہاں پر بھی جب وہ بیٹھنے لگی تو وہ جگہ کھردری وغیرہ تھی، اس کو تکلیف ہوئی، ابھی وہ بھی ایک خاص علم ہوا، یہ بھی ایک خاص علم ہوا جگہ کے متعلق، تو کیا خیال ہے یہ گائے بھینس ایسا علم ایک قانون بنا سکتی ہے کہ ایک ایسی جگہ جو کھردری ہو اور مجھے آنکھوں سے نظر آ رہی ہو تو ایک قانون سا بن جائے کہ مجھے ایسی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اس جگہ پہ بیٹھنے سے مجھے نقصان ہوگا؟ نہیں، قانون وغیرہ کلی علم یہ جانوروں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزوں کو جوڑ نہیں سکتے، وہ چیزوں کے درمیان ریلیشن شپ، ایک تعلق نہیں قائم کر سکتے۔ مثلا ایک جانور بارش کو دیکھ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو علم ہو گیا ہے، اتنی معلومات ہوئی کہ بارش ہے، وہ بارش سے چھپنے کی کوشش بھی کرے گا، مگر کیا خیال ہے بادل کو بھی دیکھ لے گا اگر اوپر دیکھے، مگر اس کو یہ علم نہیں ہے کہ بارش کا بادل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایک جانور ایک درخت کے سامنے کھڑا ہے، اس کو خاص علم ہوگا کہ یہ درخت ہے، خاص علم ہوگا کہ اس درخت پہ پھل وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، مگر اس کو قانون اور تعلق کا علم نہیں ہو سکتا کہ اس پھل کا اس درخت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں اوپر سے نیچے گر رہی ہیں، انسان نے اس بارے میں سوچا، ایک قانون بنایا، اس کو بولتے ہیں کشش ثقل کا قانون، سینٹر آف گریوٹی کا قانون انسان نے بنایا۔ تیزاب کے متعلق قانون بنایا، نقصانات کے متعلق قانون بنایا، فائدوں کے متعلق قانون بنایا، تو قانون اور کلیہ علم یہ انسان کا ہے۔ جانوروں کا علم وہ جزی خاص علم ہے، کلی علم ان کا نہیں ہو سکتے۔ دوسرے نمبر پہ خصوصیت ہوئی جانوروں کی۔ تیسرے نمبر پہ جو خصوصیت ہے جانوروں کی معلومات کے حوالے سے، تو معلومات کے حوالے سے جانوروں کی جو خصوصیت ہے وہ ماحول کے لحاظ سے، مثلا آپ نے ایک جانور کو اپنے گھر میں باندھ دیا تو آپ کے گھر کے متعلق اس کو معلومات ہوگی، جس جگہ آپ اس کو باندھ رہے ہیں اس کو چارے کی جگہ معلوم ہوگی، اس کو پانی کی جگہ معلوم ہوگی، اس کو باندھنے کی جگہ معلوم ہوگی، مالک اس کو معلوم ہوگا کہ اس جگہ مجھے باندھ رہا ہے، مگر کیا خیال ہے وہ اس سے یہ تاثر نہیں حاصل کر سکتا کہ آیا اگر مجھے کسی اور جگہ لے جایا جائے تو آیا وہاں پر میرے لیے ایسے چارے کا بندوبست ہوگا، وہاں پر میرے لیے ایسے رہنے کی جگہ ہوگی۔ مثلا آپ ایک جانور کو ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں لے گئے، اس جنگل میں اس نے ہرے پتے دیکھے، ہری گھاس وغیرہ دیکھی، سب چیزوں کو اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ماحول کا علم تو اس کو ہو گیا، معلومات اس کو ہو گئی، مگر کیا خیال ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ آیا کوئی اور بھی ایسی جگہ ہو جس میں ایسی جگہ بہتری پائی جائے وہ میرے لیے مناسب ہو؟ نہیں، وہ یہ نہیں سوچ سکتا۔ یہ انسان ہی ہے کہ فیصلہ کرے گا، اچھی جگہ کا انتخاب، بری جگہ کا انتخاب، فائدہ مند جگہ کا انتخاب، نقصان دہ جگہ کا انتخاب، کون سی جگہ پر رہ کے مجھے اچھا فیل ہوتا ہے، کون سی جگہ پر رہ کے مجھے باری فیل ہوتا ہے، یعنی برا فیل ہوتا ہے۔ تو یہ جانوروں کی تیسری نمبر خصوصیت۔ جانوروں کی چوتھی نمبر خصوصیت ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ جس حال میں رہ رہے ہیں، تین زمانے ہمارے پاس، ایک کو ماضی بولتے ہیں، یعنی پچھلے زمانے میں، یعنی 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، 5 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے آپ نے کوئی کام کیا ہے، اس کو بولتے ہیں ماضی۔ تو ماضی ایک زمانہ ہو گیا، ایک حال جو ابھی میں آپ کے سامنے درس کر رہا ہوں، تیسرا استقبال، آئندہ کے زمانے میں جو درس ہوگا، یہ 3 زمانے ہمارے پاس۔ جانوروں کے پاس یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات نہیں ہے کہ وہ ماضی میں انہوں نے، مطلب ایک ماضی میں ایک جانور کو اس نے کھلا چھوڑا، مالک نے، وہ بھاگنا شروع ہو گیا، گھر میں بھاگ رہا ہے، پودوں وغیرہ کو اس نے توڑا، مالک نے اس کو مارا۔ ابھی حال میں مالک اس کو دوبارہ چھوڑ رہا ہے، چھوڑنے کے بعد اگر ماضی کے علم کوئی دہرائے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ میں نے فلاں پودے سے اس کو کھایا تو مالک مجھے مارے گا، کیونکہ ماضی میں مجھے مار پڑی ہے نہیں۔ ابھی جانور کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ ماضی میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، میں نے یہ کام کیا تھا، مجھے نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طرح حال میں اس نے دوبارہ مار کھائی ہے، مثلا آپ نے ایک جانور کو کھلا چھوڑ دیا، وہ کسی اور کے کھیت میں چلا گیا، وہاں سے اس نے چارہ کھایا، اس کے کھیت کو خراب بھی کر دیا، آپ نے اس کو مارا ہے۔ ابھی جانور استقبال کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مجھے آئندہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ابھی میں نے مار کھائی ہے، آئندہ بھی میں مار کھاؤں گا۔ یہ واحد انسان ہے کہ انسان ماضی کے حالات سے بھی سیکھتا ہے، انسان حال سے بھی سیکھتا ہے، استقبال کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ ماضی میں آپ نے ایک دکان کی تھی، وہ صحیح نہیں چلی، اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے، ابھی آپ ایک دکان کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے متعلق آپ فیصلہ کریں گے حال میں بھی، ابھی حال میں آپ کو ایک نقصان ہوئے، استقبال پہ بھی اس کا فیصلہ کریں گے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 4 خصوصیات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ جانوروں کی خصوصیات ہیں۔ اگلے سیشن میں ایک خاص خصوصیت جانور کی رہتی ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ چلو میں اسی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اگر ایک انسان سوال کرے کہ ہم نے دیکھا ہے شہد کی مکھیاں کے ایک نظم و نسق کے ساتھ اپنا ایک چھتا بناتی ہیں، چھتے میں ہر ایک ہول ایک مخصوص ترتیب سے ہوتا ہے،
ایک نظم اور ترتیب سے زندگی گزارتی ہیں تو اس کو ہی تو غور و فکر بولتے ہیں۔ مثلا انہوں نے پہرے کے لیے علیحدہ مکھیاں مقرر کی ہیں، بچے دینے کے لیے علیحدہ مقرر کیے ہیں، وہاں لیبارٹری کے لیے کہ کوئی باہر سے شہد لے کے آ رہا ہے اس میں زہریلا مواد فاسد تو نہیں ہے، وہ چیک کرتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں تو غور و فکر کے دائرے میں نہیں آتی۔ تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یا ایک پرندہ اپنے لیے بہترین گھونسلہ بناتا ہے تو گھونسلے میں وہ ہر چیز کو مد نظر رکھتا ہے، اس کو تو غور و فکر بولتے ہیں۔ آپ نے بولے یہ انسان کا کام ہے، میں سمجھاتا چلوں۔ جس طرح آپ کمپیوٹر کے شعبے سے اگر واقف ہیں تو ایک ہوتی ہے پروگرامنگ۔ جب ایک چیز کے متعلق ایک پروگرامنگ کر دی جائے تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ خود سوچ رہا ہے، بلکہ یہ پروگرامنگ کے بیس پہ کام کر رہا ہے۔ اسی طرح قدرت کی طرف سے بعض جانداروں کو ایک خصوصی صفات ملی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے۔ اب پرندے کو فطری طور پہ یہ کام ملا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے بہترین گھونسلہ بنانا ہے کہ اندر پانی نہ آئے، حفاظت ہو سب چیزوں سے، یہ فطری کام ہے اس کا، اس کو آپ غور و فکر کے دائرے میں نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح جو آپ کا سوال تھا کہ آپ کے پاس مکھیاں ہیں اور مکھیاں غور و فکر اور ترتیب نہیں، غور و فکر نہیں ہے، وہ جبلت کی طرف سے، قدرت کی طرف سے ایک فطری اس میں بلٹن پروگرامنگ کی گئی ہے خدا کی طرف سے کہ آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے۔ غور و فکر کا دائرہ یہ صرف انسان کا ہے۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے سیشن میں انشاءاللہ فلسفے کے متعلق مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ حافظ۔